السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، ساہیوال میں آپ دانش کدہ کے صدر ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساہیوال میں ادبی تحریکیں، ادبی کام دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ ہے یا ساہیوال میں بہت کم کام ہو رہا ہے دوسرے شہروں کی نسبت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا، تو ویلکم۔ جی جزاک اللہ۔ عبداللہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ساہیوال کو اگر آپ دیکھیں تو ساہیوال کو شہر غزل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں کسی شہر کو شہر غزل نہیں کہا جاتا، ساہیوال کو شہر غزل کہا جاتا ہے، اور اس کو شہر مجید امجد بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ مجید امجد اردو ادب کا بہت معتبر اور بڑا نام ہے، تو ٹھیک ہے، یہاں سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے شعراء کو عزتوں اور تکریم سے نوازا۔ حاجی بشیر احمد بشیر، جعفر شرازی، سید ناصر شہزاد، اور بہت سے گوہر ہوشیارپوری، عزت عزیز، اور بہت بڑے نام ہیں اس شہر سے وابستہ ہیں جو اس شہر سے وابستہ جی۔ ہیں۔ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساہیوال میں ادبی جو تنظیمیں ہیں، ادبی کام ہیں، وہ اس لیول پہ ہو رہے ہیں جس لیول پہ ہونے چاہیے، یہ اس کو مزید بڑھانا نہیں، چاہیے؟ ادبی لیول پہ کام نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ ساہیوال میں بہترین شاعر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اوصاف شیخ صاحب ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، علی رضا صاحب ہیں، مرتضیٰ ساجد صاحب ہیں، حسرت بلال صاحب ہیں، ریاض حسین زیدی صاحب ہیں، اکرم ناصر صاحب ہیں، اور دیگر ندیم باز اشرف صاحب ہیں، تو بہت سے اچھے شاعر شعراء موجود ہیں۔ انتہائی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ وہ شہر جس کو شہر غزل کہا جاتا ہے، جو کہ مجید امجد مجید کا شہر ہے، ناصر شہزاد اور اپنا منیر نیازی کا شہر ہے، اس شہر میں آپ دانش کدہ کے صدر، آپ جو کس طرح کام کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں عبداللہ، بات یہ ہے کہ انہی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ شہر میں اختلافات زیادہ تھے، بہت سارے شاعر ایک دوسرے کی تقریبات میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، تو پھر مجھے دوستوں نے مشورہ دیا، ہم سب لوگوں نے، ہمارے جو چیف آرگنائزر ہیں اوصاف شیخ صاحب اور مبشر سعید صاحب ہیں، یونیورسٹی آف ساہیوال میں ڈپٹی رجسٹرار ہیں، ان کے ساتھ مل کے تو انہوں نے مجھے صدر نامزد کیا۔ ادبی تنظیم دانش کدہ ہم نے بنائی، اور الحمدللہ ہم نے اس میں بہت سے اچھے اور کامیاب مشاعرے کروائے۔ تو الحمدللہ میری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے آنے والی نوجوان نسل کو، جو آج کل موبائلوں میں گم ہے، جو آج کل سپورٹس اور فنون لطیفہ سے دور ہے، ان کو ہم کم از کم جو ہے وہ اس قابل ضرور بنائیں کہ وہ کم از کم، اگر وہ شاعری کر نہیں سکتے تو کم از کم وہ سمجھ تو سکیں، شعر فہمی کی حد تک تو وہ ہے ہوں۔ اور لیکن مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ساہیوال میں مایوس نہیں ہوں، ابھی نوجوان شاعر ساہیوال سے نکل رہے ہیں الحمدللہ۔ ساہیوال کے ارد گرد دیہاتوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، یقین کریں کہ اگر ہم کوشش کریں، سینئر شعراء اور ادباء مل کے کوشش کریں اور دیہاتوں میں اور گرد و نواح کے چھوٹے شہروں میں جا کے تلاش کریں، تو آپ کو ہیرے مل جائیں گے۔ اچھا، ہیرے جو مل سکتے ہیں، بالکل کیوں نہیں مل سکتے، لیکن اس کے لیے جو آپ ادبی تنظیموں میں تحریکیں چلاتے ہیں، اس میں آپ مشاعرے کرواتے ہیں، یہ اگر آپ مقامی لیول پر گاؤں میں کروائیں یا پھر زیادہ آپ کو جو انٹریکشن ملے گی لوگوں سے؟ جی عبداللہ، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں یہ واقعی چونکہ ہر بندے کی شہر تک رسائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، شہر ہر بندے کے پاس آیا نہیں جاتا۔ اب گاؤں کے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کسی ادبی تنظیم کا دفتر کدھر ہے یا شخص کون سا شاعر کہاں پہ رہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی کمپین کی جائے، اور یہ ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں دورے کیے جائیں، اور 4-5 جیسے دیہات ہوتے ہیں وہاں کی ایک یونین کونسل ہوتی ہے، ایسے ہی ہے، اس طریقے سے وہاں پہ پھر نوجوانوں میں نعت کے حوالے سے، سلام کے حوالے سے، قرأت کے حوالے سے، تقریروں کے حوالے سے، مباحثوں کے حوالے سے اور شاعری کے حوالوں سے وہاں پہ پروگرام منعقد کیے جائیں۔ تو اس میں یہ صرف ادبی تنظیمیں ہی نہیں، اس میں ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں معاونت کریں، تاکہ جو ہے علم و ادب جو ہے وہ، کیونکہ حکومت ہمارے ساتھ چلے گی تو ہم بہت سارے بڑے پروجیکٹ، بڑے کام کر سکتے ہیں۔ جی دیکھیں، کوئی بھی بندہ اپنے لمیٹڈ ریسورسز سے، اپنے بڑے محدود ذرائع ہوتے ہیں ہر بندے کے، تو وہ اس طریقے سے کام نہیں کر سکتا۔ اگر گورنمنٹ کی معاونت ہو اور گورنمنٹ یہ چاہے کہ فنون لطیفہ کو پھیلایا جائے، دیکھیں موسیقی ہے، بہت بچوں میں ٹیلنٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت بچوں کے اندر میوزک ہے، ٹھیک ہے، قرأت ہے، بہت خوبصورت جو قراء موجود ہیں، ٹھیک ہے، اب مباحثے ہیں،
بہت بچے اور بچیاں، تقریریں ہیں، ٹھیک ہے، شعر و شاعری ہے، تو یہ ہونی چاہیے. یہ ایک صحت مند معاشرے کی نشانی ہوتی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نہ تو حکومت اور نہ ہی ادبی تنظیمیں اس طرف کوئی توجہ دیتی ہیں. ایسے یہ ان کو مل کے کام کرنا چاہیے. جی حکومت کو بھی اور ان تنظیموں کو، حکومت کو بھی اور ادبی تنظیموں کو بھی مل جل کے جو ہے وہ علمی اور ادبی ماحول بنانا چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ کم از کم ایک پرفضا اور ایک ادبی ماحول میں پروان چڑھے. بالکل ایسے ہی. اور ساہیوال میں جو زیادہ تنظیم کام کر رہی ہے، جو ہے زیادہ پرجوش، وہ کون سی ہے جو کام کر رہی ہو ادبی حوالے سے؟ سر ادبی حوالے سے الحمدللہ دانش قدر میں کہوں گا کہ بہت سپیڈ سے کام کر رہی ہے. باقی تنظیمیں ہیں وہ بھی کرتی ہیں، لیکن مشاعروں کے حوالے سے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. زبردست. تھینک یو سر، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. جی جزاک اللہ.